اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔ آج جو ہمارا عنوان ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام۔ آج کل مساجد میں دیکھا جا رہا ہے بہت زیادہ یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا مطلب ہے کہ تھوڑی سی اگرچہ اس کے ٹانگوں میں درد ہو یا پھر تخفیف یا خفیف بیماری ہو تو اس کی وجہ سے وہ کرسی کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے اور اس پہ نماز پڑھتا ہے۔ تو کیا ایسے مطلب یہ کہ ہلکی پھلکی تکلیف میں تھوڑے بہت بخار کے اندر یا تھوڑی بہت پاؤں کے اندر اگر انسان مطلب یہ کہ قوت اور طاقت نہیں ہے تو کیا اس میں اس کی نماز کرسی پر بیٹھنے پر ہو جائے گی؟ ایک صورت۔ دوسری صورت، واقعتاً کرسی پر کون شخص بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ علماء فرماتے ہیں کہ جب کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو کرسی صفوں میں کہاں رکھنی چاہیے؟ درمیان میں رکھ دیں، آخر میں رکھیں، کونے پہ رکھیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کہاں رکھیں؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی بھی جو ہے نا مطلب یہ کہ کرسیوں کا اہتمام کیا گیا جس کے سامنے تختے لگے ہوئے تھے۔ تو کیا جب ہم کرسی پر نماز پڑھیں گے اس طرح کی بینچ پر نماز پڑھی جائے گی جس کے سامنے تختے لگے ہیں کہ لکڑی وغیرہ کے، تو کیا اس پر سجدہ کریں گے؟ تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ آئیے سب سے پہلے ایک مسئلہ سماعت فرما لیتے ہیں کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے۔ دیکھیں، کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ نفل نماز اگر کرسی پر پڑھی جائے تو اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر نماز فرض ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وتر ہے اور سنت فجر، اس کے اندر حکم یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا انسان جو ہے نا کھڑے ہو کر ادا کرے، یعنی کہ ان کے اندر قیام فرض ہوتا ہے تو بغیر سستی اور کاہلی کے انسان جو ہے نا ان کو جو ہے نا کھڑے ہو کر ادا کرے گا۔ اور اگر کوئی بیماری نہیں ہے، زیادہ مرض کے بڑھنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے اور مرض کی زیادتی کا بھی صلہ نہیں ہے، یا مرض کی دیر میں درست ہونے کا ایسا کوئی بھی اس کے پاس سلسلہ نہیں ہے، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ انسان جو نا کھڑے ہو کر ہی نمازیں پڑھے۔ بسا اوقات دیکھا ہے تھوڑی سی مجبوری کو دقت سمجھ کر انسان جو نا کرسی پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا اپنی کتابوں کے اندر بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے، اگر کسی کے اندر خود کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے لیکن اگر اس کو کسی کا سہارا مل جائے، جیسے اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے یا گھر میں پڑھ رہا ہے، اگر وہ دیوار سے سہارا لگا سکتا ہے یا کوئی خادم یا نوکر وغیرہ اس کو سہارا دے سکتا ہے نماز کے اندر، یہاں تک کہ کوئی عصا لے کر، کوئی لکڑی وغیرہ کا ڈنڈا لے کر اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں بھی اس کو جو ہے نا بیٹھ کر اتنی بھی حالت، بلکہ علماء نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر اس کے اندر اتنی قوت بھی ہے، اتنی طاقت بھی ہے کہ وہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، اگر وہ فرض قیام جو پہلا ہے تکبیر تحریمہ کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، اگر اس کو بھی کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہے اور بلا عذر شرعی وہ بیٹھ کر ادا کرے گا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں کتنی شریعت مطہرہ کے اندر قیام کی جو نا اہمیت ہے، اور ہم جو ہے نا مطلب ہے کہ بسا اوقات ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو نا گھر سے چلتے ہوئے آتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی علماء نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر آپ مسجد جائیں گے چل کر تو پھر وہاں کر جو نا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اس کی بنسبت اگر گھر میں تنہا نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر، یعنی قیام فرض جو ہے جو کھڑے ہو کر کرنا چاہیے وہ آپ ادا کر سکتے، تو علماء فرماتے ہیں پھر آپ کو اس بندے کے لیے حکم ہے کہ جو نا وہ کیا کرے، وہ گھر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اب مسجد جائے گا، تھک جائے گا، پھر وہاں پر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اس سے بہتر ہے کہ پھر جو نا وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لے۔ دیکھیں کتنی شریعت مطہرہ نے نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کے لیے ہمارے لیے جو نا مطلب یہ کہ اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے گھر سے لے کر مسجد تک کھڑے ہو کر آتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر جو نا وہ بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پر، یا پھر اگر وہی شخص اگر مسجد میں کوئی میٹنگ ہو، کوئی بات ہو جائے تو گھنٹوں کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں واقعتاً کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے واقعی تکلیف ہوتی ہے، کافی شدت ہوتی ہے، بہت زیادہ جو نا وہ لاغر ہو چکے یا بزرگوں کی وجہ سے ان کے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ جو نا مختلف ہی ہے۔ تو اسی بات کو علماء فرماتے ہیں کہ جو نا واقعتاً اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا زخم ہے کہ جس کی وجہ سے اگر وہ کھڑا ہوگا تو اس سے جو خون وغیرہ رسے گا تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، یا اگر سجدے کرنے پر قادر نہیں ہے، علماء نے تو فرمایا اگر کوئی انسان سجدے مطلب حلق کے اندر کوئی مطلب ہے کہ زخم اگر سجدہ کرے گا تو اس سے خون نکلتا ہے، یا پھر کوئی پیپ وغیرہ کے اعضاء نکلنے کا اندیشہ ہے جس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اب جب سجدہ انسان پر سے ساقط ہو جاتا ہے تو اب وہ بیٹھ کر پڑھنے میں اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، اور رکوع اور سجود وہ اشاروں سے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بصورت دیگر اس میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اگر اس کے اندر اتنی طاقت بھی ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہے، باقی نماز میں اگرچہ وہ بیٹھ جائے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے۔ آگے مسئلہ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ جل دوسری ویڈیو میں۔